یہ سمپسنز کارٹون کیا ہے؟ کوئی بھی بریکنگ نیوز آ جائے، بڑی خبر ہو یا کوئی ناگہانی آفت، ہمیشہ اس کارٹون سے جڑی ایک خبر آ جاتی ہے کہ اس بارے سمپسنز نے پیش گوئی کر دی تھی۔ آج کل ایک پوسٹ بھی وائرل ہے کہ سمپسنز کارٹون نے ایک پاکستانی کریکٹر کے کار حادثے میں جاں بحق ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ اللہ خیری رکھے۔ سمپسنز کارٹون کی جو پوسٹ وائرل ہو رہی ہے اس میں کسی کھلاڑی کا نام تو نہیں لکھا گیا، لیکن کارٹون کی مشابہت کی بنیاد پر مداح کمنٹ سیکشن میں پاکستانی مشہور کریکٹرز کے نام لے رہے ہیں، جو میں بالکل نہیں لے سکتا۔ وائرل ہونے والی پوسٹ میں ایک جعلی سمپسنز اسکرین شاٹ کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ تکلیف دہ ہے۔ پاکستان کے عظیم کریکٹر میں سے ایک اچانک کار حادثے میں چل بسا، پوری دنیا کے مداح صدمے میں ہے نا پریشانی کی بات۔ دنیا بھر میں مشہور اینیمیٹڈ سیریز سمپسنز کی پیشن گوئیوں نے کئی بار سب کو چونکایا ہے۔ سمپسنز کے کچھ مناظر واقعی وقت سے پہلے حیران کن حد تک پیشن گوئی جیسے ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انٹرنیٹ پر سمپسنز کے کسی منظر کے اسکرین شاٹ یا دعوے سامنے آتے ہیں تو لوگ چونک کر یقین کر لیتے ہیں اور لوگ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی پیشن گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی۔ مگر سمپسنز کے 35 سیزنز اور 750 سے زائد اقساط میں کہیں بھی کسی پاکستانی کریکٹر کے کار حادثے میں جاں بحق ہونے کا کوئی منظر یا حوالہ موجود نہیں ہے، نہ ہی اس سے متعلق کوئی آفیشل کلپ، اسکرپٹ یا ریکارڈ سامنے آیا ہے، اور نہ ہی سمپسنز کے مصنفین یا پروڈیوسر نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ جعلی اسکرین شاٹ AI امیج ٹولز یا فوٹو ایڈیٹنگ کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ سمپسنز کا حوالہ اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ اسے فوری سچ سمجھ لیں، کیونکہ ماضی میں سیریز کی کچھ اتفاقی مماثلتیں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے، لائکس اور کلکس بڑھانے کے لیے اکثر جعلی خبریں خاص کر سمپسنز کی پیشن گوئیوں کے نام پر پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں، زیادہ سے زیادہ شیئرز ملیں۔ ایسے دعوے نہ صرف کرکٹ شائقین کی جذباتی وابستگی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں بلکہ بے وجہ خوف اور غلط معلومات بھی پھیلاتے ہیں۔ سمپسنز کارٹون اپنی عجیب و غریب پیشن گوئیوں کے لیے مشہور ہے، جن میں سے کئی حقیقت ثابت ہوئی، جیسے سن 2000 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کی پیشن گوئی جو 2016 میں سچ ثابت ہوئی۔ قسط میں وائٹ ہاؤس کے ہالز اور اس کے انداز اور پریس کانفرنس کا منظر حیرت انگیز حد تک حقیقی واقعات سے مشابہت رکھتا دکھایا تھا۔ 1997 میں لیڈی ڈیانا کی موت کی علامتی پیشن گوئی، 2010 میں فیس بک کی ایجاد سے 16 سال بعد سوشل میڈیا نیٹ ورک کا ذکر، 1995 میں لیزاز ویڈنگ میں گھڑی پر کال کی تصویر تھی جو 2014 میں یہی ٹیکنالوجی آئی، 1995 کی اسی قسم میں گھڑی پر ویڈیو چیٹ دکھائی گئی جو 2010 میں آئی، 1998 میں وین یو وش اپون اے اسٹار میں فاکس کا ڈزنی ڈویژن ہونا دکھایا گیا اور یہ 2017 میں حقیقت بن گیا، 1993 میں اینیمیٹڈ حملہ دکھایا گیا جو 2003 میں حقیقت میں رونما ہوا۔ اسی سال قاتل شہد کی مکھیوں کا ذکر بھی قابل ذکر ہے، 1994 میں اسکول میں گھوڑے کا گوشت، 2013 میں یورپ میں دھوکہ دہی سامنے آئی، ورچوئل ریئلٹی اور ہولوگرام گیمز، فیس ٹائم جیسی ویڈیو کالز، ڈزنی کا فوکس کو خریدنا، مشہور زمانہ HBO سیریز گیم آف تھرونز کا کلائمیکس جس میں ڈریگن سر جلا دیتا ہے، 1994 میں روبوٹک کارز دکھائی گئی جو آج ٹیسلا نے بنا دی ہے۔ اسی طرح کی کئی پیشن گوئیاں سمپسنز کارٹون کے ذریعے دنیا دیکھ چکی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کافی حد تک ماننا شروع کر دیا ہے۔ وجہ کو بہت مشکل نہیں ہے، وجہ بہت سادی سی ہے۔ دنیا میں سپرسٹیشیس لوگوں کی کمی نہیں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں توہم پرستی کو عقیدے کی حد تک مانا جاتا ہے۔ سمپسنز کی پیشن گوئیوں پر واپس آتے ہیں، لیکن یہاں سادی سی وجہ پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سپرسٹیشیس لوگوں کی کمی نہیں، اسی لیے پاکستان میں بھی جعلی ملاؤں کی چاندی ہے، جعلی باباؤں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ کوئی چھو کر لوگوں سے روپیے بٹورتا ہے تو کوئی کسی دم درود کے نام پر، کوئی بیماریوں سے نجات کے نام پر بھی اپنی دکان چمکائے ہوئے ہے، کوئی رقص کر کے دل بہلا رہا ہے تو کوئی اپنے ہی کمال دکھا رہا ہے۔ بعض افراد اپنے مریدوں کو مرعوب کرنے کے لیے جانوروں یا غیر معمولی چیزوں سے جڑے القاب رکھتے ہیں، جیسا کہ کتے والی سرکار، سانپ والی سرکار،
بندر والی سرکار اور اب تو گائے والی سرکار بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ ماننے والے یا توہم پرست یہ نہیں جانتے کہ اسلام میں جانوروں کو روحانی مقام دینا یا ان سے دم تعویذ شفا جوڑنا بدعت ہے۔ اسلام میں گائے، کتا، سانپ وغیرہ کا کوئی روحانی واسطہ نہیں ہے، صرف قرآن، سنت، دعا اور اللہ پر یقین ہی نجات و شفاعت کا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں جعلی پیروں، نقلی روحانی پیشواؤں یا عاملوں کا مسئلہ ایک سنجیدہ موضوع ہے اور وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ افراد مذہب، روحانیت اور عوام کی کم علمی اور لا علمی کا فائدہ اٹھا کر خود کو اللہ والے یا ولی ظاہر کرتے ہیں اور معصوم عوام کو دھوکہ دے کر مالی اور جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں ان جعلی باباؤں کے کچھ عام جرائم اور ہتھ کنڈے بیان کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ فراڈی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی مشکلات صرف تعویذ، دم یا چلہ کے ذریعے حل ہوں گی، باری نذرانے یا نظر کی اشیاء طلب کرتے ہیں، خواتین کو زیورات اور پیسے روحانی علاج کے نام پر لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں جعلی پیر روحانی علاج کے بہانے خواتین کو تنہائی میں بلاتے ہیں، نفس کا علاج، جن کا سایہ یا بندش کا توڑ کے نام پر جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ ایسی خواتین اکثر بدنامی کے خوف سے خاموش رہتی ہیں۔ بعض اوقات بچوں یا ذہنی مریضوں پر تشدد کر کے انہیں جن یا عصیب زدہ قرار دیا جاتا ہے۔ سندھ کے سیون شریف میں جعلی پیر عبدالغفور اور پیر گوہر شاہ نے اپنے مریدوں کو روحانی صفائی کے نام پر نشہ آور چیزیں کھلا کر چھریوں سے قتل کیا۔ اس واقعے میں 20 افراد قتل ہوئے جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ پیر ذہنی مریض تھا مگر برسوں سے درگاہ چلا رہا تھا۔ 2014 سے 18 کے درمیان قصور میں بچوں کے ساتھ بدفعلی اور ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کا دھندا عروج پہ تھا، جن میں کچھ جعلی عامل بھی شامل تھے۔ انہوں نے والدین کو روحانی علاج یا دم کے بہانے بچوں کو بلوایا، زیادتی کی اور قتل کیا، اور پھر بعد میں وہی ہوا۔ یہ کیس بعد میں زینب قتل کیس کی صورت میں عالمی شہرت اختیار کر گیا۔ 2019 کی بات کر لیتے ہیں، جب راول پنڈی میں ایک جعلی پیر نے کالے جادو کا توڑ کرنے کے بہانے متعدد خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے خلاف خواتین نے ویڈیوز اور آڈیو شواہد کے ساتھ پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی جس کے بعد ملزم کو حراست میں لیا گیا۔ سرگودا کے چک 95 شمالی میں درگاہ کے متولی نے ایک نجی درگاہ پر اپنے 20 مریدین کو بلایا، نشہ آور خوراک یا ادویات پلائیں، پھر مکے، چاقو اور لاٹھیوں سے شدید تشدد کر کے قتل کر دیا۔ 4 خواتین اور 16 مرد ہلاک ہوئے۔ ملزم نے گرفتار ہونے پر بتایا کہ خدشہ تھا کہ اس کے مرید اسے زہر دے کر ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے اس نے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تشدد کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان سب کی وجوہات کم علمی اور دینی تعلیم کی کمی ہے، غربت اور بیماری کی زیادتی، خواتین کے مسائل پر کھل کر بات نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بلا روک ٹوک ان جعلی عاملوں کی تشہیر ہے جو کہ فوری روکنی چاہیے۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سمپسنز کارٹون کی حیرت انگیز پیشن گوئیوں نے بھی توہم پرستی کے دلدادہ لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کارٹون میں کی گئی پیشن گوئی سچ ہی ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں دلچسپ کیوں ہیں اور ان کو لوگ سچ کیسے مان لیتے ہیں؟ شو کے لکھاری بتاتے ہیں جب بہت سارے تیر پھینکے جائیں تو کچھ ہمیشہ ہدف پہ لگتے ہیں، یعنی وہ بھی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک ایجوکیٹڈ سیٹائر ہے، موجودہ رجحانات پر گفتگو جو کبھی حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی جو کبھی مستقبل میں حقیقت بن سکتی ہے۔ اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ دی سمپسنز کارٹون ہے کیا۔ سمپسنز ایک مشہور امریکی اینیمیٹڈ ٹی وی سیریز ہے جو طنز و مزاح اور معاشرتی تبصرے پر مبنی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طویل چلنے والا اینیمیٹڈ شو ہے۔ اس کارٹون سیریز کی ابتدا 17 دسمبر 1989 میں ہوئی، جس کے تخلیق کار میٹ گروننگ تھے۔ انگریزی زبان میں نشر ہونے والے کارٹون کا فارمیٹ اینیمیٹڈ سچویشنل کامیڈی، جس کا مقصد امریکی معاشرے، سیاست، میڈیا، ٹیکنالوجی اور ثقافت پر طنزیہ تبصرہ کرنا ہے۔ اس کے مرکزی کرداروں میں ہومر سمپسن، جو مزاحیہ شخصیت کے ساتھ ساتھ سست اور کھانے پینے کے شوقین والد ہیں، مارج سمپسن سمجھدار والدہ اور گھر کی رکھوالی کرنے والی ہے، ذہین بیٹی لیزا سمپسن، اور بارٹ سمپسن
शरारती बेटा जो हमेशा स्कूल के मसाइल में ही गिरा रहता है, और शरारती बच्ची मैगी सिम्पसन। इसमें सियासी और मुआशरती हालात पर तंज, मुस्तकबिल के हवाले से ख्याली अंदाजे जो बाज़ औक़ात पेशन गोइयां बन गए, अमरीकी अवाम की आदात और सियासत पर तबसरे, और मशहूर शख्सियात, साइंस, टेक्नोलॉजी और मीडिया पर मज़ाहिया हमले भी शामिल हैं। यही है सिम्पसन्स की हकीकत। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्टून क्यों मशहूर हुआ। ये एक तवील तरीन सीजन है जिसकी कुछ अक्सात में मुस्तकबिल के वाक़यात दिखाए गए जो सच निकले, और जो ही कोई वाक़या रूनुमा होता है तो फौरी सिम्पसन्स का कोई ना कोई हवाला सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगता है, और मानने वाले इसको शेयर करके दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक और पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। इसलिए हवा में मारा हुआ तीर हमारे जैसे और दुनिया में बैठे हुए और बेशुमार सुपरस्टिशियस लोग सच मानना शुरू कर देते।